اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے ہوئے لوگوں، جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، یہ عرش معلیٰ سے بھیجا گیا نور ہے۔ اگر آپ آج یہاں ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ آپ اس لمحے تک پہنچیں۔ آپ نے اسے بس یوں ہی نہیں پا لیا، آسمانی حکمت نے اس گھڑی کو بہت تفصیل سے رچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جسے بے نقاب کرنا، اس سے مقابلہ کرنا اور اسے جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے، بہت ہی خاص ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو پرانے رستے پر چلتے رہنے نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام ٹھیک اسی وقت پہنچا ہے، اس سے پہلے کہ چھوٹی سی دراڑ کسی بڑے ڈھانپ میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ چھوٹا سا سمجھوتا کوئی بڑی مصیبت بن جائے۔ یہ پیغام ایک وارننگ ہے، ایک بیدار کرنے والی صدا ہے اور روح میں گونجتی ہوئی ایک ربانی بغل ہے۔ جو آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو جوڑ دے گی، وہ آپ کو منتخب کر لے گی، آپ کے اندر کی حالت دکھائے گا اور ان خاموش عادتوں کو سامنے لائے گا جو بڑے بڑے مقدر کو بیکار کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے گناہ ہی تباہی لاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا انجام کئی بار کھلے شور و گل سے نہیں بلکہ ان اندھیرے کونوں سے ہوتا ہے جنہیں ہم دیکھتے بھی نہیں۔ وہی ان دیکھے معمولی کام، وہ دلیلیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، وہ چھپی ہوئی چیزیں جن کے ساتھ جینے کی عادت ہے ہم نے ڈال لی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ انہی چھوٹے چھوٹے دروازوں پر روشنی ڈال رہا ہے جس کا استعمال شیطان آپ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کر رہا ہے۔ اکثر لوگ بڑے گناہوں سے نہیں بلکہ چھوٹے سمجھوتوں سے گزرتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی زبردست طوفان جہاز کو نہیں ڈبوتا بلکہ ہلکی سی رساوٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ کئی بار بڑے وار سے نہیں بلکہ کردار میں آئی باریک دراڑوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ناجائز میسج جس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی خیال جیسے آپ نے قید نہیں کیا، یا کوئی مجلس جو نامناسب تھی پھر بھی سنی۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو شیطان کے داخل کے دروازے بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان اس مومن سے نہیں ڈرتا جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی سمجھوتا بھی کر جاتا ہے۔ اسے اس شخص سے بھی خوف نہیں ہوتا جو عبادتوں میں رہتا ہے مگر دل میں چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اسے معلوم ہے کہ تھوڑی سی ڈیل، تھوڑا سا حق سے ہٹنا، تھوڑا سا دین کے معیار کو کم کرنا، یہی بربادی کے لیے کافی ہے۔ آپ طاقتور اور سست دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ پاکیزہ راستے پر چل کر بھی بے پرواہ نہیں رہ سکتے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو ایک جھٹکے میں گرا نہیں سکتا تو دھیرے دھیرے قدم در قدم نیچے کھینچتا چلا جائے گا۔ بس آپ اسے موقع دیں۔ آج روح مقدس آپ سے سوال کرتی ہے، کیا آپ کی زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی دراڑیں موجود ہیں جو آپ کے مقدر کے باغ چپکے اجاڑ رہی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی جگہ ہدایت ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ وہی ایک روز بڑے افسوس کا سبب بن سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ نہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، نہ کوئی سرے عام قہر، بلکہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جنہیں ہم سیریس ہی نہیں لیتے۔ لیکن یاد رکھیے،
آج جن چھوٹی غلطیوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں کل وہی زنجیر بن کر آپ کو جکڑ لے گی۔ ابھی وقت ہے توبہ کا، اٹھ کھڑے ہونے کا اور ہر اس راستے کو بند کرنے کا جس سے شیطان اندر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد آپ کے لیے ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اسی کسی معمولی سی چوک کے ہاتھوں کھو دینا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشن میں اپنے پیاری دعاؤں کا ساتھ دیا، خاص کر وہ تمام لوگ جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا، جن کے ذریعے اتنا تعاون پیش کیا گیا۔ آپ کا تعاون صرف قابل تعریف نہیں، آپ صرف ہمدرد نہیں بلکہ رب کے اس کام میں شریک بھی ہیں۔ دل سے شکریہ۔ اگر یہ پیغام آپ کے اندر کسی چنگاری کو روشن کر رہا ہے، اگر آپ کے اندر پاکیزگی کی رونق پھر سے تیز ہو رہی ہے تو نیچے کمنٹس میں شکریہ لکھیں اور اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا کرو، اپنی آواز شامل کیا کرو۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک طاقتور اعلان ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں، یا رب میں سن رہا ہوں، یا اللہ میں سن رہا ہوں، یا اللہ یا رب میں منتخب ہوں اور تیرے مقصد کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ ایسا کوئی پیغام آپ سے چھوٹ نہ جائے جو آپ کی روح کو مضبوط کر سکے اور اچھا راستہ دکھا سکے۔ اب آئیے ہم سب مل کر گہرائی میں اتریں۔ یہ ایک معمولی تعلیم نہیں بلکہ دل میں اتر جانے کا تجربہ ثابت ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھوتا کبھی شور مچا کر نہیں آتا بلکہ بہت خاموشی سے بڑے نرم انداز میں اپنے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ ایک دھیمی سرگوشی پھسپھساہٹ کی طرح شروع ہوتا ہے، ایک ایسا خیال جو دماغ میں یہ تو کہتا ہے اتنا تو چلتا ہے، یہ کہہ دینا چل کوئی گل نہیں، وہی آگے چل کر پوری عمارت کو گرانے کی وجہ بنتی ہے۔ شیطان کو آپ کے گھر میں گھسنے کے لیے کسی بڑے دروازے کی ضرورت نہیں، اسے تو بس اتنی اجازت چاہیے کہ وہ ایک دروازے سے ہی اپنا قدم جما لے۔ یہ تو بس چھوٹا سا جھوٹ ہے، صرف ایک بار دیکھ لیا، صرف ایک بار بعد میں معافی مانگ لوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی آہستہ آہستہ آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے دل میں جلتی ہوئی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، نیک راہ پر چلنے کا جوش مر جائے گا اور شیطان کو آپ کے پورے وجود میں داخل ہونے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ پھر آپ وہی کرنے لگتے ہیں جس کی کبھی مخالفت کرتے تھے، ان باتوں پر عمل کرتے تھے جن کو کبھی غلط سمجھتے تھے اور ان کاموں کو جائز ٹھہرانے لگتے تھے۔ وہی کام آپ کے لیے اچھے ہیں۔ آج کسی انسان کو کہہ دو کہ یہ کام برا ہے تو اس کو بہت دکھ آئے گا، بہت تکلیف ہوگی اس کو کہ یار یہ مجھے برا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجھ میں کچھ غلطی نکل رہا ہے، میں اس غلطی کو کلیئر کر لوں، اس غلطی کو میں صاف کر لوں۔ جن پر پہلے انگلی اٹھاتے تھے، یہی ہے سمجھوتے کا سب سے بڑا خطرہ۔ وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، بے جان بنا دیتا ہے اور آخر کار مکمل ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ طے شدہ حقیقت ہے۔ گناہ کبھی چھوٹا نہیں رہتا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ ایک بار آپ کو سمجھوتا کرنے پر رضامند کر لیتا ہے تو وہ بار بار ایسا کروا سکتا ہے۔ گناہ ایک بیج کی طرح ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، شروع میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن آخر کار آپ کی پوری زندگی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آپ کے دماغ، آپ کے دل، آپ کا وقت، پورا آپ کا وقت ضائع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک روز آپ خود کو جب آپ آئینے کے سامنے
دیکھ کر پہچان نہیں پاؤ گے، اپنے آپ کو نہیں آپ کی پہچان آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی واپس بلا رہا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حدیثوں میں بھی بارہا فرمایا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ پہاڑ جیسا بوجھ بن جاتا ہے۔ شیطان کو بالکل ہی موقع مت دیجیے، ہر راستے کو بند کیجیے، اسی وقت توبہ کیجیے، پاکیزگی کو دوبارہ اوڑھ لیجیے اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پھر سے بسا لیجیے، کیونکہ جو چھوٹا دکھتا ہے وہ یا تو بیدار ہونے کی چنگاری بنے گا یا آپ کے ناش کا آغاز اختیار کر لے گا۔ شیطان کو جلدی نہیں کرتا، وہ پہلے آپ کو کمزور بناتا ہے۔ اس کی چال دھیمی مگر بے حد چالاکی بھری ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بہت بڑا حملہ کر کے آپ کو نہیں گرا سکتا تو وہ اندھیرے اندھیرے آپ کے ارادوں کو کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ اسے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ کی نماز، دعا کم ہو جائے، آپ کا دھیان فضول چیزوں کی طرف لگ جائے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے آپ کا دل سخت ہو جائے۔ یہی کافی ہے آپ کی روحانی طاقت کو بے اثر کرنے کے لیے۔ جب آپ کی نماز ڈھیلی پڑتی ہے تو آپ کا ضمیر دھندلا پڑ جاتا ہے۔ جب آپ صرف دل کو لبھانے والی چیزوں میں غافل ہو جاتے ہیں تب آپ روحانی خوار کن سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو برداشت کرنے لگتے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے تو آپ کے دل میں جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ایک بار آپ روحانی طور پر کمزور ہوئے تو آپ شیطان کے لیے آسان شکار بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان آپ کی پابندی پر وار کرتا ہے، کیونکہ پابندی ہی آپ کی اصلی طاقت ہے۔ ہماری تعلیم و اسلام ہمیں بار بار آگاہ کرتی ہے، حشر کے دن ذرا ذرا حساب ہوگا۔ شیطان گھوم کر تاڑ رہتا ہے کہ کون کمزور پڑ رہا ہے، کس کے اندر اب وہ روحانی جوش نہیں رہا۔ اسے ایسے مومن نہیں ڈراتے تو ظاہری طور پر مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اصل میں سخت نہیں ہوتے، جو ریاضت نہیں کرتے، دعا ہو اس کے غفار نہیں کرتے، اوپر سے دیدار مگر اندر سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کا آسان نشانہ بنتے ہیں جو باہر سے درخت کی طرح تن کر کھڑے رہتے ہیں مگر اندر سے جر ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو شیطان کی دعوت بننے کی ضرورت نہیں، آپ آج ہی اٹھ سکتے ہیں، اپنے اندر کی آگ کو پھر روشن کر سکتے ہیں، اپنے دل کی ویرانی الماری دل کو پھر سے آباد کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں گے یا خاموش رہیں گے اور دیکھیں گے کہ شیطان آپ کے مستقبل کی نعمتوں کو لوٹ لے اٹھے گا، اور چنے ہوئے لوگ اٹھیے اور وہ تمام برکتیں واپس حاصل کیجیے جنہیں شیطان نے چرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا مستقبل بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادھورے کنگنے ایمان کے لیے نہیں چنا، اس نے آپ کو مکمل فرما برداری، صدقہ، پاکیزگی کے ساتھ جینے کے لیے چنا ہے۔ اس نے آپ کو دنیا میں کھل کر مٹ جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک بہترین مثال بننے کے لیے بلایا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی والوں کو پسند کرتا ہے۔ بات نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پوری روح اور دل سے جھکنے کی بات ہے۔ ایک ایسا دل جو تمام تر اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف ہو اور ان سب کاموں سے دور رہے جو اللہ کے نام کو داغدار کرتے ہیں۔ پاکیزگی کوئی قید نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ جب آپ پاک نیت سے چلتے ہیں آپ اپنے مستقبل کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، ایسی دیوار جو سمجھوتے، دغا اور فساد سے محفوظ رکھتی ہیں۔ پاکیزگی آپ کی روح کو احساس کرتی ہے، آپ کے دماغ کو روشن، آپ کی سمجھ کو تیز کرتی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی آواز سننے اور
ربانی اختیار میں چلنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ آپ کو ارادوں سے بہتر نہیں مگر شیطان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ آپ کا تحفظ ہے۔ جس لمحے آپ سمجھوتا کرتے ہیں آپ اس دیوار میں درار کھولتے ہیں اور شیطان کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم کر، ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کی والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرمانا۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات عطا فرما، ہمارا نصیب کھول دے۔ یا رب العالمین، ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔